چکی میں پستی ہے. تو اس سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ بی جی ٹھیک کہہ رہی ہیں. پڑھی لکھی عورتیں ہیں لیکن زمینہ اور وہ اس کو نا احسان نہیں کرتی, وہ فرض سمجھتی ہے اپنا. مطلب اگر میں یہاں سے گھر جاتی ہوں اور میں بعض دفعہ گھر کے کپڑے بھی دھوؤں یا کچن میں جاؤں تو مجھے لگتا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے. اسی بات کو اگر کنٹینیو کریں, اس احسان کو ہمیں سراہنا چاہیے یا پھر اسلام کی آڑ لے کے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دینا صحیح ہے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے بالکل. اسلام میں تو کہیں بھی عورت گھر کی چار دیواری میں بند نہیں ہے. عورت کام کرتی ہے, اس کے لیے اس کے ادب اس کا ایک طریقہ کار ہے کام کا. ورکنگ عورتوں کے بالکل فرق ہوتے ہیں. آپ کو لگے گا یہ ورکنگ وومن ہے, تو اس میں احترام ہے, مذہب کا احترام ہے, وہ تو نہیں چھوڑا جاتا نا. ہم جتنے مرضی مطلب ہو جائیں. آصف یہی بات آ گئی. بی جی دیکھیے کتنی بزی پرسنالٹی ہے, بہت نام ہے ان کا پاکستان میں. ایسی خواتین, ایسی عورت, اگر وہ اپنے انہوں نے ابھی بتایا کہ میں گھر میں بعض اوقات مجھے کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں, کچن کا کام کرنا پڑتا ہے. ایسی خاتون جو باہر اتنا بزی ہے, اتنا سرکل ہے ان کا باہر کا, اس کو مینج کر رہی ہے, گھر کو مینج کر رہی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ عورت کا پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے, سمجھدار ہونا, عقل مند ہونا ضروری ہے. یہ ایک عقل مند خاتون ہے جس کو آپ لائن پر لے کر آئے ہیں. ایک میں تمہیں بتاؤں, بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ سارے پروسیجر میں نا مجھے ڈیوورس ہو گئی اور میرا گھر خراب ہو گیا. شاید میں دونوں چیزوں کو مینیج نہیں کر سکی. تو میں آج کی عورت کو یہی میسج دوں گی کہ کب آپ کو کامیابی ہے تو بہت مل جاتی, لیکن ناکامی کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہم جب اپنا نام, فیم اور بہت اونچا جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو اپنی نیچے کی روٹس ہوتی ہیں نا, جو ہماری بنیادیں ہوتی ہیں, وہ ہماری جاتی ہیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, چیزوں کو بیلنس ہونا چاہیے, بنیادوں کو نہیں بھولنا چاہیے. بی جی کیا یہ جو فیم ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق انسان کی زندگی میں تو پڑتا ہے, جیسا آپ نے بھی بتایا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہر چیز کو بیلنس رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ یہاں پر شمائلہ تنویر بھی موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے اسی حوالے سے. شمائلہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کا جو ماڈرن ورلڈ ہے, جس طرح آپ بھی ایک ورکنگ لیڈی ہیں, ایک فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں, اس دور میں, اس سچویشن کے اندر دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ممکن ہے, کس حد تک ممکن ہے؟ جیسے بھی یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ خواتین کے اوپر ہم اب جو سچویشن چل رہی ہے کہ خواتین اب جاب سے میں بھی آ رہی ہیں, تو ان کے اوپر برڈن جو ہے بڑھ رہا ہے, کیونکہ ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہے. اور یہ ساری بات ہوتی ہے آپ کے گھر کی تربیت کی, کیونکہ ہمارے ذہنوں پہ شروع پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گھر کے کام کرنے ہیں. وہ تو آپ کی جو ہے نا گھٹی میں چیز شامل ہے کہ آپ کے گھر کے آپ کو برتن بھی دھونے پڑیں گے, آپ کو بچے بھی سنبھالنے پڑیں گے, آپ نے کھانا بھی بنانا ہے, اپنے سب کا خیال بھی کرنا ہے. اور اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو وہ آپ کی ایکسٹرا آپ کی کوئی کوالٹی ہے جو آپ کر رہی ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب آپ اس کو کرتی ہے تو اس کو کوئی اکنالج نہیں کرتا ہے اس چیز کو, کیونکہ وہاں پہ جو بات ہے کہ شمائلہ, آئی ایم ویری سوری, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کرے اور گھر چلائے. سب کی ذمہ داری یہی میں بھی کہہ رہی ہوں, یہ چیزیں ہماری گٹی میں شامل کر دی گئی ہیں. کیونکہ جب ہم حضور اسلام کی بات کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سارے خود کرتے تھے. ان کی تو بیگمات تھیں, ان کی بھی جو ازواجات تھیں وہ بھی ان کے کام کر سکتی تھی, لیکن وہ اپنے کام کرنا خود پسند کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ابھی ہم جہاں پہ چل رہے ہیں, اس پہ مرد جو اپنے کام تو کیا مطلب کسی کو کیا وہ تو اپنا کام بھی خود نہیں کر سکتا. اگر وہ باہر سے دفتر سے تھکا ہوا ہارا گھر آ رہا ہے تو وہ تو پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا. وہ کہے گا کہ میری بیوی اگر میرے ساتھ آ رہی ہے تو پانی بھی مجھے وہی پلائے. تو یہ ہمارے معاشرے کا میں نے دیکھی بہت ساری میری دوست کے یہاں اگر کچن میں ان کی ہیلپ کرا رہے ہیں یا کام کروا رہے ہیں, ان کے دوست ہمارے اتنے کمپلیکسز ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل بیوی کے نیچے لگ گیا, کچن کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہاں اس سوچ میں تو ماڈرن نہیں ہوئے, لیکن ہم جینس پہنتے ہیں, ہم مینٹلی ماڈرن ہیں, لیکن ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہوئے. بالکل صحیح ہے. جی آپ ایک کلاس کی بات کر رہی ہیں نا, یہاں 51% عورتیں ہیں, ہر ایک کو اتنا لیوش, اتنا پیار کرنے والا ہزبینڈ نہیں ملتا. یہاں بہت کم ایسی تعداد ہے کہ جو مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ گھر کے کام میں بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ اوور برڈن ہو چکی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کو جتنی آپ کی یہ جو مہنگائی چل رہی ہے اس کی آپ کو اپنے زمانے کے ساتھ چلنا ہے, تو آپ کو دونوں میاں بیوی کو اس میں کمانا پڑتا ہے. ہمارا دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, تبھی یہ جو ترقی ایک کام. تبھی بی جی آپ جو بات کر رہی ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ آج کل کے جو مرد ہیں ان میں کوئی ایسا مرد ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی میڈم سمینا نے بھی یہ بات کہی کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ اتنا پیار کرنے والے ہوں گے, خیال کرنے والے ہوں گے, لیکن کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق پیار سے ہے یا اویئرنیس سے ہے؟ یہ میرا خیال ہے اویئرنیس سے.
اگر ہم اویئرنیس جنریٹ کر لیتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس پر قابو پا سکیں گے؟ اس میں تو دیکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں شاید جتنی بھی میری فیملی گزری ہے مجھے کبھی بھی اچھا لگتا تھا کہ میرا میاں میری کو ہیلپ کرے. شاید میں بہت کم ٹائم دیتی تھی گھر میں اور 1 گھنٹہ میں چاہتی تھی میں کروں. ٹھیک ہے, عورتوں کے اوپر تو بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے اور مرد سے زیادہ وہ کام کرتی ہیں, بچے بھی ان کو تانگ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں مرد سے زیادہ عورت میں برداشت کی ہے. جی, ٹالرنس زیادہ ہے عورت میں اور زیادہ برداشت کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اب بات اسی حوالے سے کہہ رہے تھے, ابھی شمالیہ نے ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ فیکٹر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی ان کے کام کر سکتی تھیں. لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ورکنگ لیڈیز کی تو نبی پاک کی جو سب سے پہلی وائف تھی وہ خود بذات خود ایک ورکنگ لیڈی تھی. وہ بھی سلام زیادہ رہ کے بی بی خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی. ایگزیکٹلی. اب میم ایک اور بات یہاں پر یہ آتی ہے, اگر ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, اویئرنیس اگر ہم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور کامیاب معاشروں کی طرف دیکھتے ہیں, اس وقت سب سے زیادہ کامیاب جو معاشرہ ہم سب کے سامنے آتا ہے وہ امریکہ تصور کیا جاتا ہے, جہاں پر عورت کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے. UN میں قراردادیں پیش بھی کی جاتی ہیں امریکہ کی جانب سے. آپ سمجھتی ہیں اس بات پہ متفق ہوتی ہیں کہ جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ عورتوں کے حقوق کو پوری طرح سے مانتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریپس ہوتے ہیں وہ امریکہ میں ہیں, سب سے زیادہ جو مرڈر ہیں عورتوں کے وہ امریکہ میں ہیں, سب سے زیادہ تشدد عورتوں کا امریکہ میں ہوتا ہے. مگر یہ کہنا یہ دیکھیے تو بیلنس ہے. میں نے بتایا ایک خاص قسم کے معاشرے میں جب آپ اپنی ڈیوٹی اور اپنے حقوق دو چیزوں کی بات اکٹھی نہیں کرتے, آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کی بات نہیں کرتے. جب آپ تھوڑا سا کرنے لگتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ آئی ایم ارننگ لیڈی اور میرا کیا ہے, تو سم ٹائمز یہ بھی سوچنے لگتے ہیں, تو جس سے کہ آپ کے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے ڈر. جی بالکل, انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ دیا. میم سمینہ, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کوشچن کو اسی طرح سے آنسر کریں. آپ کے خیال میں کیا امریکہ جو ہے وہ عورت کے حقوق کو مساوی طور پہ ترجیحات دیتا ہے؟ جی آصف, میں اس پہ آپ سے اتفاق نہیں کروں گی جی. کیونکہ ابھی جو بی جی نے پوائنٹ آؤٹ کی بات سیم یہی میرا تھا کہ آپ اگر وہاں پہ امریکن ریشو دیکھیں تو خواتین ریپڈ ہوتی ہیں, خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے. وہاں پہ تو سائیکو کلرز کی جو ریشو نکالی جاتی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں نکالی جاتی ہے ایک اسٹیٹ میں. تو سائیکک کلر کیا ہوتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر انٹر ہوئے, انہوں نے صرف فوکس عورت کو کرنا ہے, ان کا دماغ ایسا فوکس ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹارچر ہی عورت کو کرنا ہے. تو اگر ریشو آپ نکالیں امریکہ کی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ بڑا خوشحال ہے عورتوں کے معاملے میں اور پاکستان ہمارے میں وہ چیز نہیں ہے. البتہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں واقعی وہ چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کو اس طریقے سے دھتکار دیا جائے جب وہ اوور ایج ہو جائیں, یا بچیاں 13-14 سال کی بالغ ہوئی ہیں 15 سال کی تو انہیں گھروں سے نکال دیا جائے. جو ہم زیادہ اچھے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. البتہ ایک چیز ہے کہ ہم میں فرسٹریشن آ چکی ہوئی ہے. اس فرسٹریشن کا حل یہی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم یہ نہیں کہ آپ نے ایک کاغذ ڈگری کا لے لینا ہے تو آپ کو تعلیم مل جانی ہے. جو شعور پیدا عورت کے اندر ہوگی, کیونکہ آج کی عورت کل کی ماں ہے, اس نے پورے خاندان کو تیار